الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد حمد و صلوات، معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون ملے، وہ چین سے زندگی گزارے، اس کی زندگی مشکلات سے خالی ہو، وہ ہر اعتبار سے پرسکون رہنا چاہتا ہے۔ پھر جب یہ سوال کیا جائے کہ سکون کیسے ملے گا، کامیابی کہاں سے ملے گی، تو جس شخص سے آپ یہ سوال کریں گے وہ اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب دے گا۔ ایک مثال ہے کہ اگر آپ یہی سوال ایک ڈاکٹر سے کریں گے تو وہ ڈاکٹر یہی آپ سے کہے گا کہ آپ ڈاکٹریٹ کر لیں، MBBS کر لیں، آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے یہی سوال آپ کسی انجینئر سے کریں گے تو وہ انجینئرنگ کے متعلق آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ انجینئرنگ کر لیں تو اس اعتبار سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی سوال آپ کسی عالم دین سے کریں تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ فلاں ادارے میں چلے جائیں وہاں سے آپ علم حاصل کریں اور ایک اچھے عالم دین بن جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ جو بندہ بھی جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہوگا وہ اپنی فیلڈ کے مطابق جواب دے گا۔ اب اگر یہی سوال ہم رب کے قرآن سے کریں، قرآن تو بتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب یہ سوال ہم رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں نا، تو قرآن کس خوبصورت پہرائے میں اس سوال کا جواب دیتا ہے، سنیے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیا۔ تین باتیں قرآن مقدس نے بیان کی ہیں کامیابی کے لیے۔ پہلی بات ان میں سے کہ جس نے اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیا، جس نے اپنا دل صاف کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے دلوں میں کتنی خیانتیں ہیں، ہمارے دلوں میں کتنا میل ہے، کتنا بغض ہے اور کتنی حسد ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ہم اگر دل میں رکھتے ہیں اور پھر توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب زندگی گزاریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، تو قرآنی اصول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے من کی دنیا کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دل سے بغض کو نکالنا ہوگا، اپنے دل سے حسد کو نکالنا ہوگا۔ منفی جتنے بھی اثرات ہیں نا، ان سارے اثرات کو آپ نے دل سے نکالنا ہوگا، یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ فرمایا ذکر اسم ربہ۔ فرمایا کہ کامیابی کا دوسرا اصول، قرآنی اصول دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا ذکر کریں، آپ کی زبانیں ہر وقت اپنے رب کے نام سے معطر رہیں، آپ کی زبانوں پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کی زبانیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معطر رہیں گی اور یہ ذکر آپ کی زبان اور آپ کے قلب پر جاری رہے گا، گویا کہ آپ نے یہ دوسرا اصول ہے جو پا لیا ہے۔ تو کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا ذکر کریں۔ اسی حوالے سے جو تیسری بات قرآن مقدس نے بیان کی ہے، تیسرا اور آخری اصول، فرمایا فصلی۔
پہلی بات یہ تھی کہ من کی دنیا کو پاک کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فصلا، نماز ادا کرنی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے اور نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس بات کو کٹھن سمجھتے ہیں اور مشکل گردانتے ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمیں سکون بھی ملے، ہم دنیا میں کامیاب بھی ہو جائیں، ہمارا کاروبار بھی صحیح پھلے پھولے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تین اصول ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ اپنا لیں تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآنی جو 3 اصول ہیں کامیابی کے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کریں۔ جب دل صاف ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ یہاں میں آخری نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے مطلقاً کامیابی کا سوال کیا تھا، مگر قربان جائیں خالق کائنات کے کلام پر کہ مالک کائنات نے قرآن مقدس میں ہمیں کامیابی کے وہ 3 اصول بیان کیے کہ جن 3 اصولوں کو اگر ہم اپنا لینا تو یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی اس جہان میں ہوگی، بلکہ قبر کی تاریک رات میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور حشر کے عالم میں بھی آپ کی کامیابی کا ستارہ چمک رہا ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، قد افلح، یہاں پر فلاح کا لفظ ہے۔ فلاح سے مراد وہ کامیابی ہوتی ہے جو نہ صرف اس جہان کی کامیابی ہو بلکہ اخروی کامیابی بھی ہو۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے، آپ ایک کامیاب فرد کے طور پر زندگی گزاریں، تو کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، صرف 3 باتیں ہیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے من کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کریں، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔